السلام علیکم ویورز، فائز رفتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ ویورز، آج 11 اگست ہے اور آج پوری دنیا کے اندر خطاطی کے حوالے سے ایک عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور خطاطی کے حوالے سے اگر میں بات کرتا چلوں تو خطاطی کا خاص تعلق اگر کہا جائے یا اس کو اس طرح سے کہا جائے کہ خطاطی مسلمانوں کا ایک وراثتی جو مسلمانوں کو چیز ملی ہے، تو وہ خطاطی اگر ایسا کہا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو اسی والے سے آج میرے ساتھ موجود ہے اکاشا ساحل صاحب۔ آپ کا تعارف تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو مختصر جو ان کا تعارف ہے وہ کرواتا جاتا ہوں۔ کیلانی خاندان ایک مذہبی اور پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت بڑا خاندان ہے، آپ ان کے چشم و چراغ بھی ہیں۔ اور اسی طرح ڈاکٹر عبدالمالک مجاہد صاحب کے آپ بیٹے ہیں۔ دارالاسلام جو ایک بہت بڑا عالمی ادارہ ہے اسلامک، جو پوری دنیا کے اندر جو جتنی بھی بکس اور یا جتنی بھی ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاخیں پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اکاشا صاحب ہے، ان کا جو کیلی گرافی کے لیے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو اسی والے سے آج کے دن کا خاص طور پر ان سے بات کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کیلی گرافی، اور میرے آپ پیچھے عقب میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک اتنا بڑا کمپیوٹر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو پہلے تو ہم اس دن کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پوچھیں گے کہ یہ جو کیلی گرافی کو کس طرح سے لے کے جو ہے نا یہ پوری فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں اور کیا اس کا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اچھا سر، آج کیونکہ عالمی دن منایا جا رہا ہے کیلی گرافی کا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے نا، تو دنیا اس کو کسی نہ کسی دن سیلیبریٹ ضرور کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خطاطی جو ہے وہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، یعنی اگر آپ اس کو بہت دور چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، یعنی کاتب قرآن سے لے کے، کاتب وحی سے لے کے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور اس کے بعد پھر آگے ابن مقلا اور بڑے بڑے اساتذہ، تو یہ ان سب نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے لیے یہ اسلام بھی ہے، ہمارے لیے یہ دین بھی ہے، ہمیں اس سے محبت بھی ہے، ہمیں اس سے عقیدت بھی ہے، اور ہمارے لیے یہ شرف بھی ہے کہ ہم اس پیشے کو اپنائے ہوئے ہیں یا اس پیشے کی خدمت کر رہے ہیں، یا آگے لوگوں میں اس کو سمجھیں کہ ان کو پھیلانے میں، اس مقدس پیشے کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ویسے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک عالمی دن اور ہمارا ورثہ جو خطاطی کے حوالے سے یا کیلی گرافی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ورثہ اور بہت بڑا ہمارا حصہ ہے اس کیلی گرافی کی دنیا میں اگر دیکھا جائے، تو اس دن جہاں پوری دنیا منا رہی ہے لیکن پاکستان کے اندر حکومتی سرپرستی نہیں ہے یا حکومتی سطح پر کسی قسم کا کوئی پروگرام نہیں دیکھا جا سکتا، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، جہاں تک بات ہے حکومت کی، تو اس پہ تو بات کرنا اتنا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے، آپ کس کا دروازہ کھٹکائیں گے اور کس کا کریں گے۔ ہاں، افرادی طور پہ جس طرح پاکستان کیلیگرافی ایسوسی ایشن ہے، وہ اپنا ایک پروگرام کر رہی ہے ابھی ریسنٹلی، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز تھوڑے عرصے میں آ جائیں گی۔ سو افرادی طور پہ یا تنظیمی طور پہ جو افراد خطاطی سے منسلک ہیں، جو اساتذہ اور جو لوگ منسلک ہیں، وہ تو کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ تو کچھ نہ کچھ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جدید دور میں آپ نے اتنا بڑا کمپیوٹر بھی رکھا ہوا ہے اور اس کمپیوٹر کے ساتھ اتنے زیادہ قلم بھی موجود ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو ایک سنگل کلک پر فونٹ آ جاتا ہے سامنے، تو کیلی گرافی اور ہاتھ کا، یعنی کہ میں بیسیکلی یہ چاہتا ہوں کہ جو سن رہے ہیں ان کو سمجھ لگے کہ جدت اور اس قلم کے جو درمیان فاصلہ ہے نا، وہ سمجھ اس کے لیے بولیں۔ دیکھیے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک روح کا تعلق ہے، کہ آپ کو جو تسکین فیل ہوتی ہے نا اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو کریٹ کر کے۔ شوق نہیں رہا اتنا کچھ، یعنی کہ اپلیکیشنز آ گئی ہیں، اس طرف لگاؤ نہیں رہا۔ میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کس طرح سے ہم اب نوجوانوں کو دوبارہ سے اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں اس بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انسان کام کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور کرتا ہے، چاہے وہ گیمز کھیل رہا ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ پہ ہے، چاہے وہ کسی چیز پہ بھی ہے۔ والدین کو یہ چیز ڈگ آؤٹ کرنی ہے کہ اگر اس کے بچے میں کوئی ٹیلنٹ ہے، میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کیلیگرافی، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایون پینٹنگ، مطلب واٹ کچھ بھی ہے، چاہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، چاہے وہ ایون مطلب کہ کارپینٹری کا کام ہے، چاہے کچھ بھی کام ہے، جو بھی ٹیلنٹ ہے وہ ڈگ آؤٹ کریں اور اس کو اس کی طرف لگائیں۔
کیونکہ اگر ہم اسکرین کے اوپر ہی اپنا سارا ٹائم دے دیں گے، اتنا بڑا سیٹ اپ ہو گیا، میں نے 150 ایونٹس کیے ہیں، 150 ایونٹس، مور دین 150 ایونٹس، ٹھیک ہے. سو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو سب اللہ کی کرم اور اللہ کی مہربانی ہے. لیکن انسان گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ میرے جو استاد تھے، جب میں ان کے پاس پہلے دن گیا، آئی واز ان گریڈ 6 اور 7 میرا خیال ہے، تو میں ان کے پاس جب گیا تو انہوں نے کہا کہ 200 دفعہ یہ اے لکھ کے لاؤ گے تو بی سکھاؤ. اچھا میں آپ کو تھوڑی سی بات کرتا ہوں، مجھے جیسے کہ پتا ہے کہ آپ سعودی بورن ہیں، تو یہ سعودیہ کی بات کر رہے ہیں کہ لاہور؟ نہیں، میں سعودیہ کی بات کروں. اچھا اچھا. امین ارمان صاحب ہمارے دارالاسلام میں آرٹسٹ بھی تھے اور وہ میرے پہلے استاد بھی تھے. اس سے میرے تایا جان بھی جو ہیں محمد ایوب سپرا صاحب، وہ بھی میرے استاد رہے ہیں. وہ بھی ان دنوں سعودی عرب تھے، تو انہوں نے بھی مجھے اصلاح دی ہوئی ہے. تو غرض یہ کہ میں اکثر عرف عام میں کہتا ہوں، میں نے کوئی خطاب کوئی استاد چھوڑا ہی نہیں، یا کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس سے میں تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ سیکھا جا سکتا ہو. تو خیر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 200 دفعہ اے لکھ کے لائیں گے تو بی سکھاؤں گا. تو ان کو لگا کہ شاید یہ بچہ بھاگ جائے گا، لیکن اگلے دن میں کچھ نہ کچھ لکھ کے لے گیا ان کے پاس. تو ہی واز کوائٹ امپریسڈ اینڈ مطلب کہ دا جرنی اسٹارٹڈ. ظاہری بات ہے آپ نے بھی استاد بننا تھا، اس لیے آپ ہی بھاگے نہیں تھے. نہیں، میرے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے استاد بننا. ہاں 100 دفعہ لکھ لیں گے. البتہ یہ ہے کہ میرے فادر جو ہے مولانا عبد المالک مجاہد صاحب، ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، اور لیڈر کو بندہ دیکھ کے فالو بھی کرتا ہے اور سوچتا بھی ہے کہ ہاں یار مطلب کہ تو وہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ کچھ ان سے آئیں. اور ظاہر ہے کہ وین یو آر اے لیڈر تو آپ کسی چیز کے اوپر لیڈ کرتے ہیں نا کسی کو. سو کیلیگرافی تو میرا ہمارے خون میں ہے، ہمارے خاندان میں ہے، میرا پیشن ہے. تو سیکھنا پہلے پیشن رہا، پھر سکھانا رہا، پھر اتنے بڑے استادوں کے جھرمٹ میں آپ خود. ہاں خاص طور پہ استاد خورشید عالم گوہر قلم صاحب، میری خوش قسمتی ہے میں ان کا شاگرد رہا. اسی طرح استاد عبدالرحمٰن ابدو صاحب، اسی طرح استاد احمد علی بھٹا صاحب، پاکستان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. تو مطلب کہ استاد واجد یعقوب صاحب، ٹھیک ہے، اس طرح سعید ناز صاحب، ٹھیک ہے، ایون اشرف ہیرا بھی بڑا اچھا دوست ہے. تو بہت سارے اساتذہ جو ہے وہ رہے. لیکن بات بھائی جان یہ ہوتی ہے کہ استاد نے آپ کو کچھ سکھانا نہیں ہوتا. استاد نے ایک تو راہ دکھانی ہوتی ہے، دوسرا استاد بیٹھا ہوتا ہے، آپ نے اس سے ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. میں اپنے شاگردوں کو اکثر کہتا ہوں کہ یار میں نے نہیں کچھ سکھانا آپ کو، آپ نے میرے سے سوالات پوچھ کے ایکسٹریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسکل ٹرانسفر ہے، یہ نالج نہیں ہے. نالج بھی ہے لیکن یہ کور نالج نہیں ہے کہ آپ نے کتاب پڑھی یا آپ نے ایک آرٹیکل پڑھ لیا یا آپ نے ایک ویڈیو دیکھ لی کام ہو گیا. یہ اسکل ٹرانسفر ہے. اسکل ٹرانسفر اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اوور اینڈ اوور اگین آپ ایک ہی چیز کو کر رہے ہیں تو وہ آپ کی پرفیکشن آ رہی ہے. اچھا کاشف صاحب، میں اس وقت اس کمرے میں بیٹھا ہوں اور یہ کمرہ ایک اسٹوڈیو لگ رہا ہے، یہ کیلیگرافر کا کمرہ نہیں لگ رہا بالکل بھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے دائیں بائیں اتنی کلمیں، اگر صرف ان کلموں کو جوڑ دیا جائے تو شاید اس کمرے کی دیواروں پہ لگ جائے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کمرے کی جو صرف ایک اسٹوڈیو ٹائپ اس کی دیواریں خالی ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں خالی اس لیے کہ میں نے آپ نے اپنے بچوں کے لیے تو نہیں چھوڑی کہ اس پہ وہ کیلیگرافی؟ نہیں، بڑا ریسنٹ میں نے اصل میں شفٹ کی ہے اور وہ چیزیں پیک پڑی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو آپ انٹرویو کریں گے وہ پورا بنا ہوا ہوگا. تو بہرحال اور دیکھیے اب دور تھوڑا سا بدل بھی چکے. پراپر آپ کی سٹنگ چاہیے، پراپر آپ کو آپ کا ٹول چاہیے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا ٹول اچھا ہوگا تو آپ کا کام بھی اچھا ہوگا. تو آپ کے پاس ٹول اگر بیکار ہوگا تو وہ تو پھر آپ اس سے کام اور اس سے وہ رزلٹ تو نہیں لے سکیں گے.